سفرونیس جو ہے اس نے نکل کے یہ کہا کہ بھائی بات سنیں، ہمیں پتہ ہے لیکن ہم یہ شہر جو ہے حوالے کریں گے اس فقیر صفت انسان کے جس کا تذکرہ آتا ہے، ہمیں جو ہماری کتابیں ہماری علوم بتاتے ہیں کہ یہ فتح ہونا ہے شہر. اچھا ان کو پتا تھا اٹ واز ٹو بی کانکرڈ، یس، بٹ بائی اے اسپیسیفک پرسن. ہاں ایک اسپیسیفک پرسن، اس کی ان کے پاس ڈیفینیشنز تھیں. صحیح. تو وہ ڈیفینیشنز ہیں اس کے اوپر خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اترتے تھے. صحیح. تو مسلمان اس بات پہ بھی تھے کہ جی اب یہ ایک شہر رہ گیا، باقی ارد گرد کے علاقے ہم نے فتح کر لیے ہیں. تو انہوں نے کوشش کی نیگوشیٹ کرنے کی. وہ نیگوشیشنز کے واقعات ہم اگلے کسی ایپیسوڈ میں بتائیں گے. جی ضرور، بالکل. لیکن پھر یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بالکل صحیح، سیج کے دوران وہ وہاں سے پہنچے اور انہوں نے آ کے، اور وہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے جو ہم سنتے ہیں کہ جی اونٹ پہ اپنے غلام کے ساتھ آ رہے تھے تو ٹریول کرتے ہوئے. تو انگلش ہسٹورینز جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جی جب وہ وہاں پہنچے تو وہ سفرونیس نے دیکھا کہ وہ آ گئے ہیں، تو وہ باہر آیا تو وہ ایک تخت جو تھا نا اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا جسے 8 لوگوں نے اٹھایا ہوا تھا. صحیح. لیکٹکا اسے کہتے ہیں کہ وہ ایک تخت ہے جس کے اوپر ڈولی نما، جس کے اوپر وہ ایک سیٹ پہ براجمان تھا، اور اس نے بڑے کلرفل کپڑے اور بڑے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور گولڈ کے ٹسلز، سونے کے ٹسلز جو ہیں وہ اس کے ساتھ وہ لگے ہوئے تھے، اتنا وہ اس کے ساتھ. اور سامنے ایک اللہ کا بندہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شکل میں کھڑا ہے جو سادہ سے کپڑوں میں، پیوند لگے کپڑوں میں. وہ کہتے ہیں کہ وہ اونٹ کی جو نکیل تھی وہ ایک صاحب کے ہاتھ میں تھی اور ایک صاحب اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ سفرونیس نے آگے پوچھا، ہاں جی کون ہے خلیفہ جو ہے آپ لوگوں کا؟ جو اونٹ کے اوپر بیٹھا تھا اس نے اس سے پوچھا کہ بھئی کون ہے خلیفہ؟ تم ہو خلیفہ؟ تو اس نے اشارہ کیا کہ جس کے ہاتھ میں نکیل ہے، اس طرف اشارہ کیا. تو وہ آگے سے اس کو کہتا ہے کہ اس کو یہ لگا ہوگا کہ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ خلیفہ کہاں ہے. ان کے نزدیک تو کنگ جو ہے وہ اور ایمپررز جو ہیں وہ اور طرح آتے ہیں، ان کی شان و شوکت ہی علیحدہ. تو جب اس نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کون ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے، وہ میں ہوں خلیفہ مسلمانوں کا، عمر بن خطاب. تو وہ شرم کے مارے جو ہے نا وہ اس لیکٹکا سے اسے نیچے اترنا پڑا، اور وہ پھر جو گفتگو ہوئی وہ بھی بڑی زبردست ہے. وہ بغیر ایک خون کا قطرہ بہائے کیسے یروشلم فتح ہوا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی وار ٹیکنیک سے فتح کیا تھا، اس وقت ایک چھوٹا قلعہ تھا. اب ایک بڑا شہر جو ہے وہ 4 دیواری میں محصور تھا. تو بغیر خون کا قطرہ بہائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیسے فتح کیا. سفرونیس نے کہا کہ ہم سرنڈر کی ٹرمز طے کر لیتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب یہ جو ہے نا، یہ میں وہ کوٹ کر رہا ہوں جو نان مسلم آتھرز، کرسچن آتھرز بھی لکھتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک سیکنڈ، میں آپ کو ایک سجیشن دیتا ہوں جو میرے ذہن میں چیز ہے، اگر آپ کو وہ سمجھ آئے تو ٹھیک، ورنہ آپ اپنی شرائط رکھ لیجیے.